ہم سب اپنے آپ میں خود کو ماڈرن ترین انسان سمجھتے ہیں، ایسے انسان جنہیں دقیانوسی خیالات اور رویے الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو معاشرے میں قابل قبول کہلوانے کے لیے ان موضوعات کو زیادہ زور و شور سے ڈسکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ماڈرن کہلائیں۔ عورت کے حقوق شاید ایسا ہی ایک موضوع ہے۔ ہم اس موضوع کے چھڑتے ہی مرد کو الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت پہ آئی ہر مصیبت، ہر تکلیف کا ذمہ دار مرد ہی نہیں ہوتا، اگر ہے بھی تو وہ کوئی ایک مرد ہوگا۔ سب مردوں سے صرف اسی بنا پہ نفرت نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ کا کسی گاڑی کی ٹکر سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا آپ ساری زندگی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ تو بے وقوفی ہی کہلائے گی۔ مرد بھی اس عزت کا مستحق ہے جس کی ایک عورت ہے۔ جو بے عزتی، الزام تراشی یا گالم گلوچ ایک عورت کے لیے غلط ہے، وہی کردار کشی، بہتان تراشی اور دروغ گوئی ایک مرد کے لیے بھی غلط ہونی چاہیے۔ اگر عورت کی عزت کو ایسا نازک ابگینہ بنا لیا گیا ہے کہ اس کے کردار پر انگلی اٹھنے سے ہی جینا بات جینے مرنے پر آ جائے گی، تو ایک آدمی کی عزت بھی اتنی ہی حساسیت کا تقاضا کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں جہیز کے خلاف سماجی روابط کے مختلف فارمز پر ایک مہم جاری ہے جس میں جہیز کو ایک لعنت قرار دیا گیا ہے۔ جہیز لینا اور دینا دونوں فریقین کے لیے باعث شرم عمل ہونا چاہیے۔ اس بحث کا آغاز برائڈل شو میں جاری ایک ملبوسات کی نمائش میں ایک ڈیزائنر کی جانب سے اپنی کلیکشن کے لیے منتخب موضوع سے ہوا۔ علی ذیشان نامی معروف ڈیزائنر نے اقوام متحدہ کے خواتین کے لیے مختص دہلی ادارہ یونائٹڈ وومن پاکستان کے اشتراک سے اپنی کلیکشن کا موضوع نمائش اور جہیز خوری بند کرو جیسے موضوعات پر رکھا۔ ایک کم عمر دلہن اپنے سے کہیں زیادہ وزن لاد کر دلہا کے لیے لا رہی ہے۔ اس تصویر کا آنا تھا کہ سوشل میڈیا پر دھواں دھار بحث شروع ہو گئی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی دکھائی دیا گیا کہ لڑکے کو لالچی دکھانے والے ڈیزائنر کے لیے اپنے ملبوسات کی قیمت کئی لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی۔ تو کیا یہ صرف اپنے ایک پیڈ کمیشن یا پیسے دے کر چلائے گی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اگر مقصد نمود و نمائش روکنا ہے تو بے جا بہن اور قیمتی ملبوسات بھی تو معاشرے میں غلط رسم ہی ہے، اور یہ سب مرد کی جیب پر بوجھ ہی بنتے ہیں، خواہ وہ مرد کسی بھی طرف کا ہو۔ کسی بھی معاملے میں یک طرفہ طور پر ایک فریق کو قابل مذمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو منہ سے کہہ کر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر تعلیم یافتہ عمرہ متوسط طبقے میں ایسا کم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو جو دیں وہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کریں۔ کئی بار یہ الفاظ واقعی نیک نیتی سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لڑکی والے سماج میں اپنی شان بڑھانے اور سسرال میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ضرورت سے زیادہ نمود و نمائش کا سہارا لیتے ہیں۔ کیا ایک تعلیم یافتہ لڑکی میں اتنی اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑے میں گزارا کرے یا کسی بھی فضول مطالبے کو مسترد کر سکے؟ بہت سے گھرانوں میں جہیز کی ڈیمانڈ لڑکے نہیں بلکہ لڑکی کی جانب سے کی جاتی ہے، محض کسی کزن، دوست، کلاس فیلو یا اکثر کیسز میں سابقہ منگیتر کو دکھانے کے لیے۔ ان سب پر سبقت لے جانے کے لیے والدین سے ہر چیز مہنگی طلب کی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں پارلر میں ایک ایسی لڑکی سے ملنے کا اتفاق ہوا جس کے اپنے الفاظ کچھ یوں تھے کہ میں نے اپنے پاپا کو کہہ دیا ہے کہ بھلے بینک سے قرضہ لینا پڑے مگر مجھے بالکل شاہانہ شادی چاہیے۔ اپنے سب دوستوں سے بڑی کچھ اسی طرح کی خواہشات اور خواب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے باپ اور بھائی پر اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ محض چند دن کے جشن کے بعد مہینوں سالوں تک قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ مطالبات صرف باپ اور بھائی سے نہیں کیے جاتے۔ جس طرح لڑکی والوں کے لیے جہیز ایک بوجھ ہے، ٹھیک اسی طرح لڑکے سے لگائی جانے والی قبل از وقت امیدیں اور مطالبات اس کے سر پر لٹکتی تلواریں ہیں۔ سب سے پہلا اور محبوب سوال اپنے گھر کا کیا جاتا ہے۔ کسی منطق کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ رویے زمین پر بسنے والے زمین انسان اپنے گھروں کے مالک ہوں؟ دوسرا سوال مشترکہ خاندان یا علیحدہ رہنے سے متعلق ہوتا ہے۔ گاڑی یا موٹر بائک کی موجودگی، ماہانہ آمدنی اور مستقبل میں کاروباری کا ادارہ، اور سب سے بڑا اعتراض گھر میں موجود کنواری بہن ہے۔ کسی آدمی سے اب 28 سال کی عمر میں پرفیکشن کا مطالبہ یا امیدیں کیسے لگا سکتے ہیں، خاص طور پر وہی مطالبات جو آپ کو 60 سال کے باپ پر بوجھ دکھائی دیتی ہیں۔ بات اگر برابری کی ہو تو فریقین اپنا بوجھ بانٹیں اور شادیاں پر بے جائے نمود و نمائش کے بجائے اس رقم سے اپنے گھر کی انتہائی ضروری اشیاء خرید لیں اور جس حد تک ممکن ہو کسی مستقبل کی منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں۔ جن لوگوں کو دکھانے یا جلانے کے لیے آپ اپنا بجٹ خراب کر کے میلہ سجائیں گے، انہیں کسی بھی طرح آپ کی زندگی میں مثبت کردار نہیں کرنا۔ کیوں آپ کو ڈھیر سارا گھر کا وہ سامان بھی چاہیے جس سے اپنے فی الفور استعمال میں نہیں لانا؟ کون سی بھاری ملزومات آپ سے 3 سے 4 بار سے زیادہ پہن سکتی ہیں؟ کیوں آپ کو برتنوں کا انبار چاہیے؟ سونے کے زیورات سے کوئی مروب ہو یا نہ ہو، آپ انہیں ہر روز پہن کر نہیں بیٹھ سکتی۔ شادی کا جوڑا ہیرے موتی جب جڑا ہوا پھر بھی آپ نے اسے زیب تن ضرور نہیں کرنا۔ اگر ہر لڑکا 28 سال کی عمر میں اپنے گھر، گاڑی اور بیرون ملک ہنی مون کا انتظام کرے گا تو دنیا باغ و بہار تب بھی نہیں ہوگی۔ انسان کی خواہشات ایسا سانپ ہے جسے آپ بل سے باہر گھسیٹ کر نکالتے جائیں گے مگر اس کا دوسرا سرا کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جہیز لینا بالکل غلط ہے مگر پورے گھر کا برانڈ نیو سامان خریدنے پر بھی غلط ہے۔ آپ مل جل کر صرف ضروری اشیاء خریدیں جو جس حد تک ممکن ہے بچت کی مدد میں لیں۔ اچھی حالت میں کچھ سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔
ہم کیوں اتنا خود کو مغرور بنا لیا کہ ہر چیز چاہیے اور ہر چیز نہیں چاہیے؟ اپنے جیون ساتھی کے لیے نہیں، اپنے نئے گھر اور اس میں پہلے سے رہنے والے افراد کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ تحفوں کا تبادلہ، منہ دکھائی، رستہ دکھائی، دودھ پلائی دلہا وغیرہ کی جان سے بری ہے۔ کھیر بنانے پر پیسے ملنا، گود بھرائی بچے کی پیدائش پر گھر والوں کی جان سے طوائف، اپنے شوہر سے فضول رسومات کے مطالبات کرنا، ان سب احمقانہ رسومات کا خاتمہ کریں۔ یہ سب تب ہوگا جب آگاہی و اتفاق دونوں جانب سے ہوگا۔